السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون من احیا سنتی فقد احیانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں دنیا بھر میں افراتفری کا ماحول ہے۔ کورونا بہت بڑی بلا، وبا و عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ سب میرے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور وہی ذات عالی اس کو دور کر سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کی طرف سے اس حالات حاضرہ پر خلاصے کی گزارش کی گئی۔ ہمارا و ہر مومن کا یقین و توکل بے شک اپنے پروردگار سے وابستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو و اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھام لے۔ لہٰذا جو بات عرض کرنی ہے اس کے دو جز ہیں۔ نمبر ایک، ایسے حالات میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور نمبر دو، اس حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلام ایک دستور حیات ہے۔ اکملت لکم دینکم، مکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام انسانوں کی رہبری کرتا ہے۔ آج کے اس خطرناک صورتحال میں بھی اسلام ہماری رہبری کر رہا ہے۔ اس وقت احتیاط برتنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اس لیے ہجوم میں نہ جائے، اپنے گھر پر ہی رہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنتیں، تعلیمات و فرمان کو جان جان کر اس پر عمل کریں۔ ہر امتی کو اس کی ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تجاویز کو اختیار کریں۔ دنیا سنگین صورتحال کے لپیٹ میں ہے، اسے ہلکے میں نہ لے۔ احتیاط کر کر کے ہم اپنی اور اپنے پوری انسانیت کی مدد کریں۔ اس بات کا خیال رہے کہ کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن اور آئسولیشن یعنی ہوم کوارنٹائن کی تعلیم اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اور پوری انسانیت کو دی تھی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2340 میں نقل ہے، راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ضرر ولا ضرار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور کسی اور سے خود کو نقصان پہنچا کر نہ لو۔ کورونا مہاماری میں نقصان پہنچنے کی اور نقصان پہنچانے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کورونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2340، سنن نسائی حدیث نمبر 4998، مسند احمد حدیث نمبر 6714، السنن الکبریٰ حدیث نمبر 11070، سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 1940، بخاری شریف حدیث نمبر 667 اور 668، اور کئی حدیثوں سے ان کے حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ہجوم کر کے نماز پڑھنے و عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1940 میں روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو سیما رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اوروں کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ حدیث سنن الکبریٰ حدیث نمبر 11070 میں منقول ہے، راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ کسی اور کو نقصان پہنچانا یا کسی اور کے ذریعے سے نقصان پہنچا کر لینا دونوں بھی ناجائز و منع ہے۔ اس لیے کوئی بیمار ہجوم میں آ کر اوروں کو نقصان پہنچاتا ہے، یا کوئی تندرست ٹھیک ٹھاک شخص ہجوم میں جا کر خود کو نقصان پہنچا کر لیتا ہے، اسلام دونوں باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ نقصان پہنچانا یا پہنچا کر لینا دونوں بھی اسلام میں حرام ہے۔ لہٰذا تمام برادران سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو گھروں میں ہی آئسولیٹ کرے۔
گھروں میں نماز پڑھیں، عبادت کریں، باہر جانے سے احتیاط کریں، آپس میں اتفاق و اتحاد قائم فرمائیں، ایک دوسرے کو درگزر فرمائیں، دلوں کو صاف کریں، اس ناچیز سے جانے انجانے میں جو خطا و غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائیں، ناچیز کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خوب دعا فرمائیں۔ حکومت جو احتیاط کرنے کو کہہ رہی ہے اس کا بھرپور تعاون کریں۔ چنانچہ روایت ہے الاحتیاط و نصف الحیات، یعنی احتیاط کرنا آدھی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے الوقایۃ الخیر من الطب، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ شریعت کے مطابق دوا لینا سنت ہے لیکن پرہیز واجب ہے۔ جو بندہ پرہیز نہیں کرتا وہ شرعی مجرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بستی میں وبا آ جائے تو باہر والے اس بستی میں نہ جائیں اور بستی والے اپنی بستی چھوڑ کر باہر نہ آئیں، یعنی یہی آئسولیشن کی تعلیم اسلام نے دی تھی۔ کاش اس پر عمل ہوتا تو یہ وبا اتنی نہ پھیلتی، وہ بہت جلدی سمٹ کر رہ جاتی۔ اب وبا کی شدت اتنی بڑی ہے کہ ہم ہجوم ٹال کر گھروں میں ہی رہے۔ اس کے مطابق دو روایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے جو صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 667 میں وارد ہے۔ جب سخت بارش تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اذان سے کہا کہ صلو فی رحالکم، یعنی اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث نمبر 668 میں ذکر ہے کہ صحابہ اذان کے زمانے میں جمعہ کی اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ مؤذن سے الصلاۃ فی الرحال کہلوایا گیا اور نماز گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ یہ واقعات محض و محض ہمارے رہبری کے لیے ہیں۔ اب ہمیں ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے؟ ناچیز نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، جس میں ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اس کے تشریح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ پروردگار کا ضابطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی ہوں گی وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من احیا سنتی فقط احیانی، او کما قال، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ اللہ کی رضا کی چابی نبی کی سنتیں ہیں، اس لیے امتی کو چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چن چن کر عمل کرے۔ اسی آیت میں پروردگار نے آگے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں، آیت کریمہ و کلام پاک کی تلاوت کریں، ایک ایک سنت نبی کو تلاش کر کر کے اس کو اپنے زندگی میں داخل فرمائیں۔ مشورے کے ساتھ، فون پر بھی مشورے ہو سکتے ہیں۔ مسجد میں 4-5 لوگ رہے لیکن اپنی مسجد کی اذان و جماعت رکنے نہ پائے، باقی تمام بندے اپنے اپنے گھروں میں اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھیں۔ یاد رہے کہ اذان بلا و عذاب کو ٹالتی ہے۔ وقت مقرر کر کے گھر کے تمام فرد بیٹھ کر اجتماعی توبہ استغفار و ذکر الہی کریں۔ ہمیشہ باوضو رہے، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائیں۔ سخت ضرورت پر جب باہر جائیں تو ماسک کا استعمال کریں، لوگوں سے دوری بنائیں، صابن یا سینیٹائزر سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ پھٹکری یعنی ترٹی علم پانی میں ملا کر نیچرل سینیٹائزر بنایا جا سکتا ہے۔ روزانہ وٹامن سی 500 ملی گرام کھائے، وٹامن اے، وٹامن ای روزانہ کھاتے رہے، اپنی امیونٹی کو بڑھائے۔ امیونٹی بڑھانے والی دوائیں وہ چیزیں استعمال کرے، نیمبو، سنترا، کھجور، شہد کا استعمال کریں۔ بری عادتیں چھوڑ دیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، اپنے وقت کو موبائل، انٹرنیٹ اور فالتو باتوں میں خرچ نہ کریں۔ وقت کو غنیمت جان کر اپنے پروردگار سے اپنے تعلقات کو درست کریں۔ روزانہ کثرت سے گرم پانی پیے، صبح و شام پانی کی بھاپ لیں، صبح و شام پابندی سے کلونجی کھائے۔
چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 5688 میں وارد ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کالے بیج یعنی کلونجے میں اس مرض کا علاج ہے۔ معلوم ہو اور کلونجے میں تھائروکینون بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے اور موجود ہے۔ یاد رہے کہ جو لوگ ہائیڈروکسیکلوروکوئین پروفیلیکسس کے طور پر لے رہے ہیں اس کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہی دوا اگر کلونجی کی شکل میں لیتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور وہ بالکل سیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری اور دنیا بھر کے امن پسند انسانوں کی حفاظت فرمائے۔